أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مذہب اسلام اتنا پیارا دین ہے اور اس کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اور اعلیٰ ظرفی کی ایک علامت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں گھریلو زندگی کے معاملات ہو یا معاشرتی زندگی کے حالات ہو، گھریلو زندگی میں جو چیزیں برائی کا یا برائی کے جنم لینے کا سبب بنتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہی کی بات ہو یا گھر میں کسی بھی معاملے کی بات ہو، اسی طرح معاشرے کے اندر جو چیز بگاڑ کا سبب بنتی ہے یا برائی بننے کا سبب بنتی ہے یا برائی کے یا کسی گناہ کے جنم لینے کا سبب بنتی ہے، وہ تمام چیزوں سے اسلام نے مسلمانوں کو روکا۔ اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان چیزوں کو، یعنی کہ جو چیزیں برائی کا سبب بنے یا برائی کے جنم لینے کا سبب بنے یا جس سے بگاڑ پیدا ہو سماج میں، ان چیزوں سے بار بار روکنے پر قرآن نے زور دیا اور اصلاح کی کوشش کی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کی وجہ سے اسے اندیشہ ہو، زیادتی یعنی اپنے شوہر کی زیادتی محسوس کرنا، یعنی شوہر اسے کھانے پینے میں کمی کر رہا ہے، اس پر خرچ کم کر رہا ہے، کپڑے پہنانے میں کمی کر رہا ہے، یا اس سے محبت کم کر رہا ہے، یا محبت تو کرتا ہے مگر دل سے نہیں کرتا، یا اس سے بول چال بند کر دیتا ہے، بول چال کو ترک کر دیتا ہے، یا ایسا کوئی بھی معاملہ کہ جس کی وجہ سے اسے اندیشہ ہو بے رغبتی کا، یا شوہر اسے ناپسند کرتا ہو یا مارتا پیٹتا ہو، اسے ایذائے دیتا ہو، کسی بھی چیز میں اسے ایسا اندیشہ ہو بے رغبتی کا یا پھر زیادتی کا، تو اسے اجازت دی گئی ہے اسلام کی طرف سے، قرآن و حدیث سے، کہ وہ اپنے کچھ معاملات معاف کر دے، شوہر سے کچھ حقوق تلف کر لے، یعنی کہ وہ ایسا کر لے کہ چلو میرا شوہر ہو سکتا ہے مجھے ناپسند کرتا ہے تو اسے دوسرے نکاح کی میں اجازت دے دوں، جدائی سے بہتر ہے کہ میں اس کے نکاح میں رہوں، یا اسی طریقے سے میرا جو مہر ہے میں مہر کو معاف کر دوں یا اس میں کمی کر دوں، یا میرے جو حقوق ہے اس میرے کپڑا یا میرا خرچ ہے میں اس میں کمی کر دوں، یہ بوجھ اس پر کم کر دوں، یا اسی طرح کا جو بھی معاملہ ہے اسے اجازت ہے کہ وہ ان حقوق کو کی قربانی دے دے اور شوہر کو اس سے بری کر دے تاکہ اس کا شوہر اسے نکاح سے باہر نہ نکالے، یعنی طلاق سے، جدائی سے اس کے نکاح میں رہنا یہ بہتر ہے۔ تو یہاں وہ بتایا گیا کہ کسی عورت کو شوہر کی زیادتی یا شوہر کی بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب آپس میں صلح یعنی صلح کا معاملہ تبھی ہوتا ہے جبکہ ایک دوسرے کے لیے کوئی شخص قربانی پیش کرے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ صرف عورت ہی کو بکرا بنایا گیا ہے کہ عورت ہی قربانی دے، بلکہ شوہر کو بھی یہاں تاکید کی گئی کہ اگرچہ تجھے تیری بیوی ناپسند ہو، اگرچہ کوئی چیز اسے اس کے اندر ایسی ہو کہ تجھے ناپسند ہو یا تو اس سے بے رغبت ہو، چاہے وہ عمر کا بڑھنا ہو اس کی وجہ سے تو اس کے طرف رغبت نہیں کر پاتا، یا اس کی خوبصورتی ہو یا اس کا رنگ و روپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، مگر پھر بھی تو صبر کر، تو اس کے ساتھ رشتے کو نبھا، اللہ رب العزت تیرے اس کام کی وجہ سے تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں آگے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کی کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. میری بیوی سے اگرچہ روٹی ہی تو اچھی نہیں بنتی مگر بہت ساری بھلائیاں اس میں موجود ہیں. میری خدمت کرتی ہے, میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, میرے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے. ایک ہی چیز تو اس کے اندر بری ہے, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے مگر اللہ نے بہت ساری بھلائیاں اس میں میرے لیے رکھی ہو. اسی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں وہ ناپسند آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں سے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری تمہارے لیے بھلائیاں رکھی ہو. کیونکہ یہ بھی تو ہے نا, سورہ بقرہ میں ایک آیت گزری تھی, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کہ ہو سکتا ہے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہ ہو, اور جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے بہتر ہو. تمہارے لیے بہتر کیا ہے کیا بہتر نہیں ہے تم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے, ہر گھر کا معاملہ ہے, میاں بیوی دونوں کے درمیان کچھ چیزیں یا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپس میں رنج یا دوریاں اختیار ہو جاتی ہیں. تو طلاق سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے صلح کر لیں کچھ حقوق طلب کر کے. اور یہ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خطرہ محسوس ہوا, اور یہ ام المؤمنین حضور کی ازواج میں سے ہے حضرت سودا, کہ انہیں ایک دن خطرہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے. یعنی کوئی ایک وجہ سے یہاں کہا کہ اگر خطرہ ہو یا کوئی اندیشہ ہو یا کوئی زیادتی محسوس ہو تمہیں اجازت ہے کہ تم کچھ حقوق معاف کر دو. تو یہاں حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا, ماں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں, مجھے نکاح میں برقرار رکھیں اور میری باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیں. یعنی جو میرے پاس آپ کے آنے کی باری ہے یا میری جو حق زوجیت ہے وہ میری باری آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں, کیونکہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. مگر آپ مجھے طلاق نہ دیں, اگرچہ میرا حق ہے وہ آپ حضرت عائشہ کو دے دیں مگر آپ مجھے اپنے نکاح میں برقرار رکھیں. یہ ہے جدائی سے بہتر نکاح میں رہنا. طلاق اللہ دیکھیں طلاق جائز ہے, حلال ہے, مگر جتنی حلال چیزیں ہیں ان تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے. طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جدائی سے بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سمجھ بوجھ کر افہام و تفہیم سے صلح کر لیں, کچھ وہ معاف کر دے کچھ یہ, کہ اگرچہ میری بیوی بدصورت ہے, کالی ہے یا میری طبیعت کے موافق نہیں ہے مگر بہت ساری بھلائیاں اس میں موجود ہے, میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے میری, تو آپ اگر اس پر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. تو جیسا اسلام نے, میں نے کہا نا پہلے کہ اسلام نے جہاں گھریلو زندگی کے اندر کوئی چیز برائی کا سبب بنتی ہے یا برائی کے جنم لینے کا سبب بنتی ہے وہاں اس سے روک دیا گیا. معاشرے کے اندر جو چیز برائی کا یا برائی کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے اس سے بھی روکا گیا. اور قرآن نے تو گھریلو اور خاندانی چیزوں میں بھی جو برائی یا بگاڑ پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے زور دیا ہے اس پر. اسی میں سے ایک چیز ہے, دیکھیں قرآن نے گھریلو زندگی یا معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا, اس لیے کہ جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے, خرابیوں کو جنم, یعنی کہ اب یہ طلاق یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے, دو خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, دو بڑے خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو جو چیزیں خاندانی گھریلو یا معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اس پر بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے. جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی, اب زیادتی تو میں بتا چکا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے وہ ناپسند ہو یا عورت کو وہ مارتا ہو, عورت پر زیادتی کرتا ہو, اس سے بول چال کو ترک کر دیتا ہو, اس سے دوری اختیار کرتا ہو, اس سے منہ پھیر لیتا ہو یا اسے خرچ کم دیتا ہو, سارے معاملات کہ کسی بھی وجہ سے عورت کو ایسا محسوس ہو کہ وہ میری طرف سے بے رغبت ہو رہا ہے. تو زیادتی تو اس طرح جیسا میں نے بتایا, یا اعراض کرے یا منہ پھیر رہے تو بیوی سے محبت نہ رکھے, بول چال ترک کر دے, کم کر دے, تو ان پر کوئی حرج نہیں, یعنی بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لے. افہام و تفہیم یعنی کہ وہ اپنے کچھ حقوق کو معاف کر دے, کچھ بوجھ شوہر پر سے کم کر دے. تو کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے, یعنی صرف بیوی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تو ہی اپنے حقوق میں کمی کر دے یا شوہر پر سے بوجھ کم کر دے, بلکہ شوہر کو بھی تاکید کی گئی کہ اگر
تو اس کی طرف رغبت کم کرتا ہے، تجھے وہ ناپسند ہے، مگر اس بیوی سے اچھا برتاؤ کرتا رہے. یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے، یعنی کہ وہی قربانی دے، میں کیوں دوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو بھی حکمت عملی سے کام کرتا رہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. تو مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کرنا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. یعنی جدا ہو جانا ایک دوسرے سے، طلاق کا ہو جانا، تو اس سے صلح کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یہ بہت زیادہ بہتر ہے. کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. طلاق اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز عمل نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق دینا ہے. اب دیکھیں، چونکہ اب یہاں تو کہا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کچھ کمی کر دے، بوجھ کم کر دے، مگر دل ہے نا، دل لالچی ہے، حریص ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہی قربانیاں کیوں دوں. اس پر انسان کو ابھارتا ہے کہ میں ہی قربانی کیوں دوں، عورت قربانی کیوں نہ دے، یا عورت یہ سوچتے میں ہی قربانی کیوں دوں، مرد قربانی کیوں نہ دے. تو دل جو ہے وہ لالچ کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، میاں بیوی کے اعتبار سے بھی، اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر ایک اپنی راحت اور آسائش چاہتا ہے، یعنی ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہی آرام میں رہوں، میں ہی پرسکون رہوں، قربانی دینی ہے تو وہ دے. یا اس کو صرف میاں بیوی کے اعتبار سے نہ سمجھے، آپ اپنی گھریلو زندگی یا معاشرتی زندگی میں بھی دیکھیں. ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے اگر کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر بھی اس کو فٹ کرے کہ میں ہی قربانی کیوں دوں. یہ ہر انسان اپنی آسائش، اپنی راحت کو چاہتا ہے. کیا آپ اپنی بھوک کے لیے کوشش کرتے ہیں تو سامنے والے کا پیٹ نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس بھوک ہے تو سامنے والے کے پاس بھوک نہیں ہے؟ تمہاری اولاد ہے تو کیا سامنے والے کی اولاد نہیں ہے؟ تمہاری ضرورتیں ہیں تو کیا آپ کے سامنے والے کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ تو اسے انسان اگر سمجھیں اور قربانی دے تو اللہ رب العزت اسے بہت بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے. ہر ایک اپنی راحت اور آسائش چاہتا ہے، اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا. یعنی اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے، دوسرے کے آرام کے بارے میں فکر نہیں کرتا. اس کا جو ہونا ہے ہو، میں آرام میں رہوں، میں پرسکون رہوں، میں ہی سب کچھ حاصل کروں، ایسا نہیں ہے. لہٰذا جو شخص دوسرے کی راحت کو مقدم رکھتا ہے، مگر جو شخص دوسرے کے آرام کو، دوسرے کے حقوق کو، دوسرے کی آسائش کو ترجیح دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے، اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، وہ بہت باہمت ہے، اسے ہمت والا کہا گیا. اور اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا، یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اور اپنی جانوں پر اور ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. یعنی کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے، محتاجی بھی ہے، مگر پھر بھی جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. جس نے قربانی دی اور دوسروں کو ترجیح دی وہی کامیاب ہے. اسی طرح آل عمران کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، کسی بھی طریقے سے ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے مال، تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. چاہے مال میں بھی آزمائش ہو، چاہے اولاد کے ذریعے آزمائش ہو، چاہے بزنس کے ذریعے آزمائش ہو، چاہے بیوی کے اعتبار سے آزمائش ہو، تو جس اعتبار سے بھی آزمائش ہو اگر تم صبر کرو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اسی طرح ایک جگہ فرمائے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائے گی، یعنی اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسا گہرا دوست. یعنی اے لوگو، اے سننے والو، قرآن پر عمل کرنے والو، قرآن کو ماننے والو، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو برائی کو ٹال دے، تو پھر یہ ٹالنے سے کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے، جو دشمن تھا، اس کے اور تمہارے درمیان بہت گہری دوستی ہو جائے گی. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو یہ دولت ملتی ہے. یعنی قربانی دینا اور دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر صبر کرنا،
یہ اسی شخص کو یہ دولت ملتی ہے کہ اس کا دشمن بھی اللہ رب العزت اس کے دشمن کو بھی اس کا سچا دوست بنا دیتا ہے، بہت گہرا دوست، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا، اور صبر بھی بڑے نصیب والا ہوتا ہے، اسے ہی ملتا ہے، ہر کسی کو صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو صبر بڑے نصیب والے کو ملتا ہے، اور جسے صبر مل جاتا ہے پھر اسے اللہ کا انعام بھی مل جاتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ نے مشہور و معروف آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، کیا صبر کرنے والوں تمہارے ساتھ اللہ ہے، جسے اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اسے دنیا میں کون جھکا سکتا ہے، تو صبر کا دامن تھامے رکھے ہر معاملے میں۔ حدیث شریف ہے، سن لے آخری بات ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہے تم اس سے بار بار جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرتے رہو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، یہاں بتایا گیا مردوں کو، مگر اگرچہ عورت تمہیں ناپسند ہو یا کسی بھی اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ کوئی مرض میں مبتلا ہے یا وہ بانجھ ہے یا کسی بھی اعتبار سے تمہیں بے رغبت تم اس سے ہو رہے ہو، کم رغبت ہو رہی ہے، اس کا عمر کا بڑھنا ہو یا کسی بھی اعتبار سے، یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردوں، اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو، باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو، اگرچہ تمہیں ان کی طرف رغبت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور انہیں ایذا اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو، اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، وہ تمہارے پاس چاہے وہ کیسی بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری باتیں تمہیں ناپسند ہو، یا وہ خود تمہیں ناپسند ہو، اس کا رنگ و روپ تمہیں ناپسند ہو، یا اس کی بہت سی عادتیں تمہیں ناپسند ہو، مگر صبر کرو، اچھا برتاؤ کرتے رہو، کیوں کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو تو اللہ عز و جل تمہیں تمہارے اعمال کی جزا عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کوئی بدلہ دے نہ دے مگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے اللہ تمہیں اس کا بہت بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ بہت ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسا بدلہ ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں نہ تو کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا، نہ کسی کانوں نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، وہ کیا ہے، یعنی ہم جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں، جتنا آرام، جتنا سکون، بہتر سے بہتر محل، بہتر سے بہتر خدمت گزار، جتنا آپ اچھا سوچ سکتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اور اچھا جنت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر جنت ہے، یعنی وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کے ذہن پر اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، جتنی باتیں قرآن میں یا حدیث میں بتائی گئی کہ جنت ایسی ہے، اس کے ایک لقمے میں اتنے ذائقے ہیں، وہ تو صرف آپ کو جنت کے قریب کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں جنت کی جو نعمت ہے اسے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ جگہ وہ نعمتیں اللہ نے ایک سچے مومن کے لیے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔